اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہم آپ کی خدمت میں آج مرحوم آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیرت انگیز واقعات سے کچھ حکایات بیان کریں گے، اور ان حکایات میں موجود جو درس ہے ہمارے لیے اسے بھی آپ کی خدمت میں نقل کریں گے۔ شہید محراب آیت اللہ دستغیب شیرازی اس ماجرا کو نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ سید محمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں مرزا ابراہیم محلاتی شدید بیمار ہو گئے اور ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج قرار دے دیا۔ ایسے میں یہ مرزا ابراہیم محلاتی آیت اللہ سید محمد رضوی سے کہتے ہیں کہ آپ میری اس بیماری کی اطلاع آیت اللہ شیخ محمد جواد بید آبادی کو پہنچا دیں۔ آیت اللہ شیخ جواد بید آبادی اس وقت اصفہان میں مقیم ہوتے ہیں، لہٰذا آیت اللہ سید محمد رضوی ان کے لیے ایک ٹیلی گراف کرتے ہیں تاکہ انہیں اطلاع ہو جائے۔ جیسے ہی وہ ٹیلی گراف ان تک پہنچتا ہے فوراً جواب پہنچاتے ہیں وہ کہ 200 تومان صدقہ دیے جائیں، فقراء میں تقسیم کیے جائیں تاکہ انہیں شفائے کاملہ حاصل ہو جائے۔ ایسا ہی کیا جاتا ہے، 200 تومان فقراء میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور مرزا ابراہیم محلاتی بالکل تندرست ہو کر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ مرزا ابراہیم محلاتی بیمار ہوتے ہیں اور اس مرتبہ پھر ڈاکٹر انہیں لا علاج قرار دے دیتے ہیں۔ ایسے میں ان کے یہی وارث آیت اللہ سید محمد رضوی ان کی بیماری کی اطلاع دوبارہ ٹیلی گراف کے ذریعے سے عارف کامل شیخ محمد جواد بید آبادی تک پہنچا دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اب کیا جواب آتا ہے۔ لیکن اس دفعہ آیت اللہ شیخ محمد جواد بید آبادی کوئی جواب نہیں دیتے، حالانکہ وہ اس ٹیلی گراف کو وصول بھی کر لیتے ہیں اور ان کے پاس بھی اطلاع آ جاتی ہے کہ انہیں وہ پیغام مل گیا ہے، لیکن انہوں نے کوئی جواب عنایت نہیں فرمایا۔ اور پھر اسی مرض میں یہ شیخ ابراہیم محلاتی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، لہٰذا اس سے وہ اس بات تک پہنچتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ محمد جواد بید آبادی نے جواب نہیں دیا، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب یہ مرض لا علاج جو ہوا ہے اور اس مرض میں خداوند متعال کا حتمی فیصلہ ہے تاکہ ابراہیم محلاتی کی روح کو قبض کر لیا جائے، لہٰذا کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرا ایک ماجرا آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی نقل کرتے ہیں اور وہ ماجرا ہے حجت الاسلام مرحوم شیرازی سے متعلق۔ حجت الاسلام مرحوم شیرازی شدید بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر ان سے قطع امید کر دیتے ہیں، اور ایسے میں ان کی عیادت کے لیے مرزا محمد حسن تشریف لاتے ہیں اور آ کر ان سے کہتے ہیں کہ قبلہ آپ تو بہت بیمار ہیں، لیکن آپ نا امید نہ ہوں، آپ اپنا حوصلہ برقرار رکھیں۔ ہم نے متعدد باتقوا اہل ایمان علماء کو مقدس مقامات پر موتقف کروایا ہے، جن میں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف التحیت و ثنا کا نورانی حرم مطہر ہے، مسجد کوفہ ہے، اور اس قسم کے مقدس مقامات پر علماء موتقف ہوئے ہیں تاکہ آپ کی شفا یابی کے لیے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا واسطہ دے کر خداوند متعال کے حضور یہ دعا کی جائے کہ خدا آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور متعدد فقراء میں صدقات بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس مرض سے بہبود حاصل کریں گے، آپ کو شفائے کاملہ نصیب ہوگی اور آپ آئیں گے اسلام اور مسلمین کی خدمت کرنے کے لیے۔ مرحوم شیرازی یہ جملے سننے کے بعد صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 13 سے اس فقرے کو تکرار کرتے ہیں کہ یا من لا یرد حکمتہ الوسائل، اے وہ ذات جس کی حکمت کو وسائل ٹال نہیں سکتے،
گویا کہ مرحوم شیرازی کو الہام ہو چکا تھا کہ اب ان کی حتمی موت کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا انہوں نے اسی مرض میں اس دار فانی سے رخصت ہونا ہے، اور اس حتمی موت کو وسائل، اعتکاف، دعا ٹال نہیں سکتی۔ لہٰذا اس جملے سے وہ خداوند متعال کی اس حکمت قطعیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مرحوم دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس ماجرا کو، یعنی ان دو حکایتوں کو نقل کرنے کے بعد نتیجہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان حکایات سے اور ان واقعات سے دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ صدقہ دینے سے نہ صرف یہ کہ انسان بیمار کو شفا مل جاتی ہے، لہٰذا وہ افراد جو اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعا کا مطالبہ کرتے ہیں اور کسی حکمت کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ تقاضا کرتے ہیں کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور ان کے مریضوں کی شفا یابی کے لیے دعا کی جائے، وہ جان لیں کہ صدقہ مریض کی شفا یابی کے لیے اکسیر اعظم کا کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی مریض کو شفا مل جاتی ہے اگر وہ صدقہ اس کی طرف سے دیا جائے۔ لہٰذا اس داستان سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ صدقہ موت کو بھی مؤخر کر سکتا ہے۔ لہٰذا روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں یہ مطالب جو بیان ہوئے ہیں کہ صدقہ دینے سے مریض کو شفا مل جاتی ہے، موت کو تاخیر ہو جاتی ہے، یا عمر میں اضافہ ہوتا ہے، یا صدقہ دینے سے 70 بیماریاں اور 70 قسم کی بلاؤں سے انسان کو نجات ملتی ہے، یہ مطلب بالکل درست ہے۔ لیکن ہمیں اس داستان سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ جب خداوند متعال کا حتمی فیصلہ آ جائے اور حکمت قطعیہ الہیہ اس بات پر آ جائے کہ انسان نے بیمار رہنا ہے یا مرض کے نتیجے میں انسان کی موت واقع ہو جانی ہے، تو ایسے میں صدقات دینا یا ایسے میں دعائیں کرنا یہ تاثیر اور مؤثر واقع نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ان کا پھر بھی فائدہ ہوتا ہے، یعنی اس دنیا میں یا آخرت میں ان دعاؤں کا اور ان صدقات کا انسان کو فائدہ ضرور ہوگا، لیکن یہ صدقات انسان کی موت کی تاخیر کا باعث نہیں بنیں گے یا انسان کی شفا یابی کا باعث نہیں بنیں گے۔ لہٰذا انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی اسے کسی قسم کی مشکل پیش آئے وہ صدقہ دے، دعائیں کرے، توسل کرے، لیکن اس بات پر بھی یقین رکھے کہ اگر خداوند متعال کا حتمی اور قطعی فیصلہ ہے تو یہ اسباب جو ہیں وہ اس کی اس حکمت کو ٹال نہیں سکتے ہیں، اور اگر خداوند متعال کا ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے تو یہ صدقات انسان کی موت تک کو مؤخر کر سکتے ہیں، 70 قسم کی بلاؤں سے انسان کو نجات عطا کر سکتے ہیں، اور انسان کی مختلف مشکلات کے حل کے لیے صدقات کی ادائیگی، یہ روایات میں اس کا مشورہ دیا گیا ہے اور انسان کو یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ انسان صدقات سے غافل نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں صدقات کو ادا کیا کریں، اپنی زندگی میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا واسطہ دے کر خداوند متعال کے حضور یہ دعا کریں کہ خداوند متعال ہماری مشکلات کو برطرف کرے۔ لہٰذا مرحوم شہید دستغیب شیرازی کی یہ حکمت آمیز اور حیرت انگیز واقعات پر مشتمل یہ حکایات ہم آپ کی خدمت میں نقل کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، اور ساتھ ہی ہم اپنی دوسری گفتگو کا سلسلہ بھی آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہماری ان دونوں گفتگوؤں کو سماعت کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوام آل محمد۔